نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، آج پوری دنیا میں ایک عالمگیر بے چینی پائی جا رہی ہے۔ کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، بلکہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں بدامنی اور بے چینی نہ پائی جا رہی ہو۔ آج ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ نادان انسان شراب و رباب کی محفلوں، سنیما گھروں کی گیلریوں، ڈرامہ گاہوں، فحش اریانی سے مرصع نائٹ کلبوں اور جنسی رومانی ناولوں کی مطالعہ میں سکون کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ آخر سکون کہاں ملے گا؟ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اے قرآن، تو لاسوال کتاب ہے۔ اے قرآن، تو حکمت والی کتاب ہے۔ اے قرآن، تو لا ریب کتاب ہے۔ اے قرآن، تو لا شک کتاب ہے۔ تو موتیوں سے بھرپور کتاب ہے۔ تیرے ہر زیر زبر پیش پر ہر مومنین کا ایمان ہے۔ تو ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں بتا کہ ہمیں سکون کہاں ملے گا، ہمارے لیے سکون کہاں دستیاب ہے۔ تو قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین، دلوں کا سکون، دلوں کا قرار اللہ کے ذکر کے اندر ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ گویا یہ بے چینیاں اور بے قراریاں ذکر اللہ سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ اللہ کا ذکر دل کی غذا ہے، اور دل کو اگر اپنی غذا نہ ملے تو وہ بے چین نہ ہو تو کیا ہو، بے قرار نہ ہو تو کیا ہو۔ گویا کہ یہ پریشانیاں اور حیرانیاں ذکر اللہ سے غفلت کی باعث ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کی ہر چیز اللہ کے ذکر میں رطب اللسان ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ وَبِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی سراہتے ہوئے پاکی نہ بیان بولے۔ حضرات، حدیث مصطفیٰ ہے کہ کسی درخت پر کلہاڑی اس وقت چلتا ہے جب وہ ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ کسی جانور کی گردن پر چھری تب رکھی جاتی ہے وہ ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کسی شخص نے ایک پرندہ تحفے کے طور پر پیش کیا۔ آپ نے اس سے قبول فرمایا اور اس کو پنجرے میں بند کر دیا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس پرندے کو آزاد کر دیا۔ پھر پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اس پرندے کو آزاد کیوں کر دیا؟ تو آپ نے بتایا کہ وہ پرندہ مجھ سے ایک دن بڑی منت و سماجات کے ساتھ کہہ رہا تھا، اے جنید، تو اپنے دوستوں سے ملاقات کی لطف اٹھاتا ہے اور مجھے اس سے دور رکھا ہے، مجھے پنجرے میں بند کر رکھا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ مجھ کو اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ پرندہ جاتے ہوئے مجھے مخاطب کر کے کہا، اے جنید، میں صرف ایک دن ذکر اللہ سے غافل ہوا تھا، خدا کی یاد سے غافل ہو گیا تھا، جس کے عوض کے اندر مجھے پنجرے کی سخت قید بھگتنی پڑی۔ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ہمیشہ اللہ عز و جل کی یاد سے غافل ہے۔ سامعین حضرات، مزید بتایا گیا کہ وہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بعض اوقات آ کر ملتا تھا اور آپ کی دسترخوان پر وہ دانا چن کر چلا جاتا تھا۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گرا اور گرنے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ گویا کہ ہر چیز اللہ کے ذکر میں رطب اللسان ہے۔ حضرات، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کسی بھی پرندے کو
پنجڑے کے اندر قید نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر جانور کو، ہر چرند و پرند کو اپنے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے۔ حضرات، کہیں پرندے کے قید کرنے کے عوض کے اندر ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائے، بیکار نہ کر دی جائے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جب کسی خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا تو آپ نے یہی کہا کہ میں نے اس پرندے پر رحم کھایا، اس لیے اللہ عز و جل نے مجھ پر رحم فرمایا۔ حضرات، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ وَبِحَمْدِهِ، اور کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ عز و جل کو سراتے ہوئے اس کی پاکی بیان نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، ایک دفعہ آپ کا گزر جنگل سے ہو رہا تھا، آپ ذکر الہی میں مستغرق تھے، اور ذکر کرتے کرتے آپ کے دل پر یہ خیال گزرا کہ اس وقت میرے علاوہ کوئی ذکر اللہ نہیں کر رہا ہے۔ ابھی یہ خیال گزر نہیں تھا کہ اللہ عز و جل نے ہوش و طیور یعنی درند و پرند کو حکم دیا کہ میرے ذکر کی آواز بلند کر دو۔ پس فوری طور پر موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سماعت سے ذکر الہی کی آواز ٹکرائی، آپ فوری طور پر سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر بجا لائے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، مولا زمین کے اندر بھی کیا کوئی تیری عبادت کرنے والا ہے؟ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا، اجرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ اپنے لاٹھی کو، اپنے عصا کو زمین پہ مار۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا عصا زمین پہ مارا۔ زمین پہ مارنا ہی تھا کہ زمین دو حصوں میں منقسم ہو گیا اور آپ کے سامنے ایک پانی لہراتا ہوا نظر آیا۔ اللہ عز و جل نے پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم دیا کہ پانی پر اپنا عصا مار۔ پھر موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پانی پر جب اپنا عصا کو مارا تو ایک کالا پتھر نمودار ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مار۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے عصا کو پتھر پر مارا، پتھر دو حصوں میں بٹ گیا اور اس میں ایک سبز رنگ کا جانور نمودار ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس جانور سے پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے اور تم کتنے دن سے ہو؟ تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس استفسار پر اس جانور نے کہا کہ میں یہاں 300 سال سے ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کہ تمہارا کام کیا ہے؟ تو اس سبز رنگ کے جانور نے کہا، اے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ عز و جل کے ذکر سے بہتر کون کام ہو سکتا ہے؟ میں متواتر یہاں 300 سال سے اپنے رب عز و جل کی عبادت میں مستغرق ہوں، منہمک ہوں۔ مجھے 2 دفعہ دن میں پانی دیا جاتا ہے، لیکن میں اس ڈر سے نہیں پیتا ہوں کہ شاید میں پانی پینے کے لیے جاؤں اور موت کے فرشتہ آ جائے اور میری روح قبض کر لے۔ حضرات، آپ اندازہ لگائیں، جانور عبادت کا مکلف نہیں ہے، لیکن وہ اللہ عز و جل کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اور انسان کے تخلیقات کے وجوہات جو ہے وہ محض عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات و انسان کو اللہ عز و جل نے جو بنایا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل کی عبادت کرنی چاہیے، ان کی تقدیس اور اس کی پاکی بیان کرنی چاہیے، تاکہ ہماری دنیا بھی شاد رہے اور آخرت بھی بہتر رہے۔ اللہ عز و جل ہمیں آپ کو، ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔